خالد نعیم خواجہ میرا نام ہے. میں اپنا ریٹائرڈ ہوں فرام پی آر سی. میں تقریباً ساری عمر ادھر ہی گزاری. اینیمل سائنسز سے میرا تعلق ہے اور میرا زیادہ کام جو ہے وہ ویکسینالوجی ڈائگنوسٹک کے اوپر اور ڈیولپمنٹ آف نیو ویکسینز اینڈ فارماسیوٹیکلس. ریٹائرمنٹ کے بعد میں پرائیویٹ کام کر رہا ہوں. فارماسیوٹیکل چھوٹا سا یونٹ اور ویکسین بنا رہے ہیں اینیمل کی ویکسینز اس لوکل پروڈکشن اسلام آباد کے اندر, اور ساتھ ایک ڈائگنوسٹک لیبارٹری بھی چلا رہا ہوں. میرا وہ شوق ہے. اینی پوائنٹ واز کہ بیکاز میرے خیال میں ہم نے چونکہ اپنی تعلیم کے دوران باہر پڑھنے کے دوران ٹرم سنی سی اینیمل ایگریکلچر, تو ہم تو سمجھتے ہیں اینیمل ایگریکلچر ایک ہی لفظ ہے, تو اس کے ساتھ کوآرڈینیشن لنکیجز ہیں چیزوں کے جو تھوڑے سے ہم نے ویک کر دیے ہیں اسپیشلائز ہونے کی وجہ سے. تو جو ڈاکٹر صاحب نے فلاسفی بیان کی نا, بیسک وہی ان پٹس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ایگریکلچر میں جو میں اپنے تجربے یعنی آر سی پر سمجھ سکا ہوں, وہ سب سے بیسک ان پٹ ہے سیڈ. اور میری ہمیشہ سے یہ ویکسین کے ساتھ میں اس کو کمپیئر کروں گا. ویکسین پروڈکشن میں سب سے امپورٹنٹ سیڈ ہے کہ آپ نے وائرس کا سیڈ بنانا ہے, اور اگر آپ کامیاب ہو جائیں اچھا وائرس ڈیولپ کرنے میں, ویکسین بنانا کوئی مسئلہ ہے. تو چونکہ مجھے یہ ٹیکنالوجی آرٹ آتا تھا تو میں نے پرائیویٹلی اپنے یہ چوز کیا. میرے خیال میں اسی اینگل سے میرا خیال ہے ایک صرف پوائنٹ پکڑ لیں, اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں اپنے فورم پہ یا مور دین ون, دیٹ ول بی فوکس. اور کسی طریقے سے اگر ہم سیڈ کی آر این ڈی پروڈکشن اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کولیبریشن اینڈ ماس پروڈکشن پر فوکس کر لیں, باقی تمام جتنے انپوٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی میں ان کو نفی نہیں کر رہا, لیکن کہہ رہا ہوں اگر وہ سیڈ ہی اچھا نہ ہوا مطلب ہے جب مقصد ہے, تو آپ نے میرے خیال میں باقی چیزیں بڑی دنیا بڑے پوائنٹ ہیں, بڑے پرابلم ہیں, تو اگر سب کو لے کے چلیں گے تو مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو ڈائلیوٹ. مے بی یو کین فوکس ون آف دا. میرا یہ صرف عرض ہے اپنی ٹیکنالوجی کے جو بھی ہمارے پاس موجود ہے. میری ذاتی رائے میں وداؤٹ بینگ بائس ود این آر پی آر سی, میری ذاتی رائے میں مجھے کوئی ایسا نہیں مل سکا سیڈ وہ جو انقلاب لے آئے جو آپ نے فرمایا. اور اگر نہیں لے کے آ سکا اپنے پاکستانی کے ماحول میں, دیٹ مینس وی آر لیکنگ ان دیٹ ریسرچ اینڈ اپلیکیشن. باہر سے سیڈ منگانے کی ڈپینڈنسی آپ میں سے زیادہ جانتے ہیں. آنے والے وقت میں جو میں جو مالیکولر بایولوجی کا بندہ ہوں, جو مجھے ڈر لگتا ہے نیو کلوننگ ویکٹر چیزیں جو آ رہی ہیں, یہ نہ ہو کہ ہم محروم ہی رہ جائیں باہر سے کوئی چیز لینے میں. اگر کچھ چیز آ بھی جائے تو اور کوئی جین ڈال دیا جائے بیچ میں, وہ ہمارے لیے کوئی دیر سو مینی تھنگس ٹو تھنک اباؤٹ. فیئرفل لگتی ہیں, لیکن یہ ڈپینڈنسی ایلیمنیٹ کرنا میرے خیال میں ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی which will lead us to avoid the dependency of others should be our point of concern. Thank you very much. Thank you very much. میرا نام سید حسینی ہے. آئی ایم سوئل کیمسٹ اور بعد میں پھر ایگریکلچر اکنامکس میں چلا گیا. میں نے جو پریزنٹیشن دیکھی میری باتیں بری لگیں گی. قولوا قولا سدیدا. یہ جو اتنا بڑا ایجنڈا بنایا ہے, دس از ناٹ پریکٹیکل, اٹ ول ناٹ ورک. 1965 میں پہلی ایگریکلچر انکوائری کمیٹی بنی تھی, اس نے یہ ساری چیزیں ایشوز ایڈریس کیے. پھر 1983 میں سرتاج عزیز کا ایگریکلچر کمیشن بنا. وہی باتیں نئے الفاظ میں, نئے بز ورڈ میں وہ بن گئی. اس کے بعد پھر جو قریشی صاحب ہیں جو انہوں نے بنائی, انہوں نے سارا انٹرسٹ اس کے اندر رکھا بڑے فارمرز کا. تو یہ جو اس وقت فیڈرل لیول پہ اور ہر پروونس میں اسٹریٹجی ڈاکومنٹس موجود ہیں, ایکشن پلان موجود ہیں. اینڈ وائی آر وی ٹرائنگ ٹو ریکنسٹرکٹ اے نیو ہارس؟ اٹ ول بی ویسٹ آف انرجیز. آپ کے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک کہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ول نہ ہو اس پر کام کرنے کے لیے. میں نے ایک اسٹریٹجی ڈاکومنٹ بنائی تھی اے ڈی بی کے ساتھ, وہ آج آپ جائیں آپ کو ملے گی بھی نہیں. تو یہ ساری ایکسرسائز. اور دوسرا ایک مشہور بات ہے کہ اف یو اوپن ٹو مینی فرنٹس اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. مجھے اگر یہ بتا دیں کہ 1 2 3 کیا پرابلم ہے, 20 پرابلم ہے,
ان 3 کو یا 4 کو ہم کریں. ہمارا پورا ایگریکلچر سسٹم اور اداروں کی طرح برباد ہے. باہر کی دنیا میں ریسرچ، ٹیچنگ، ایکسٹینشن از انڈر ون روف. ہمارے پاس جھگڑے کہ میں ڈی جی ایکسٹینشن ہوں یا ڈی جی ریسرچ ہوں، مرج ہو جائیں گے تو میرا کیا ہوگا. تو اٹس اے ڈیزاسٹر. اٹ از این انسٹیٹیوشنل ایشو کہ کون سی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں. کوئی انسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہا ہے. میں پنجاب کا اتنا زیادہ نہیں جانتا. سندھ کے اندر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسرز نے دکانیں کھولی بھی ہیں. گھر سے شروع کریں خرابی. میرے پاس سیڈ کمپنی یہ اپنے گورنمنٹ کی سیڈ، اس کے اندر میرے سے 1-2 سال سینئر تھا، وہ آیا بولا یہ بیج لے لے. میں نے کہا میرا دماغ نہیں خراب ہے کہ میں سرکاری سیڈ لوں. اس کے بعد وہ کہنے لگا رکھ لے، پھینک کے چلا گیا، پیسے بھی نہیں لیے. اس کے بعد جب ہارویسٹ آئی تو آ گیا، کہنے لگے لالا اٹھا. میں نے کہا یار اس کے اندر جو پروٹوکول ہیں سیڈ کے، وہ کہتے تجھے کیا ہے 15 روپے من زیادہ مل جائے گا پریمیم، دے دے. تو مورل ویلیوز ڈیکیڈنس. ہم ہر چیز کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم سوری، آئی بین ویری کریٹیکل، مگر اچھا آپ پوائنٹ بتائے تھے کہ ہم نے اس میں اگر آپ 9 پوائنٹ پہ کوئی اپنی تھاٹ دیں تو بہت اچھا ہوگا. پھر آپ انشورنس پہ ہم نے بہت زیادہ نہیں خراب. اس ملک میں انشورنس نہیں چل سکتی. نہیں چل سکتی. آپ کو اگر کوئی یہ کہتا ہے چل سکتی ہے تو اس کو سوشل سیٹ اپ کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم کتنے بے ایمان ہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ دس ول ناٹ ورک. یہ 20 سال سے کوشش کر رہا ہے. اسٹیٹ بینک کی پالیسی بھی ہے، یہ نہیں کر رہا. وہ جو فارمنگ سسٹم ریسرچ ہے، دیٹ از دا لیسٹ کاسٹ ایکسٹینشن انسٹرومنٹ. اٹ واز ڈیولپڈ بائی انڈونیشینس، اور انڈونیشیا میں یہ سکسیسفل ماڈل ہے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور انڈونیشیا والوں نے بنایا ہے. اب ایف اے او والوں نے اب آ کر کے اڈاپٹ کیا ہے. تو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے کام کرنے کا، چیزوں کا، ہم انٹرفیرنس کی بات کرتے ہیں. ہم اپنی پولیٹکس ود ان دا ڈپارٹمنٹس کتنی ہے، پہلے اس کو ٹھیک کریں. آئی مین پٹ دا ہاؤس ان آرڈر. وہ نہیں ہے. اب ایک تلخ بات کروں، ٹنڈو جام ایگریکلچر کالج جہاں میں پڑھا ہوں، وہاں پر سبجیکٹ کا چوائس فائنل ایئر میں کرنا ہوتا ہے نا، یا ایم ایس سی میں، وہ ڈسٹرکٹ بیسڈ ہے. فیصل آباد یونیورسٹی میں جتنے رانا ہیں وہ سب اکنامکس میں اور سوشالوجی میں، جتنے آرائی ہیں وہ اکنامی میں ہیں، تو پلانٹ بریڈنگ میں. تو وہاں پہ ڈپارٹمنٹ فیصل آباد میں بٹے ہوئے ہیں بائی کاسٹ. تو آپ بتائیں یہ کس طریقے سے ہوگا؟ آپ ہم سب باتیں کر رہے ہیں. یہی تو چیلنج ہے کہ اتنے گمبھیر حالات میں کوئی سولوشن لینا ہے. نہیں، میں سلیوشن کی بات اس وقت ہو، پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بس ایک بات کر دوں، اشفاق حسن اکنامک ایڈوائزر، آپ نے نام سنا ہوگا. جی جی. تو 3 فلور تھے پین اسٹیٹ میں، اور تینوں میں ایک ایک نوبل لاریٹ تھا. ادھر کا اسٹوڈنٹ ادھر والے سے بات کر لے تو راندے درگاہ. تو پولیٹکس ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے. کچھ باتوں سے اختلاف.
میں تھوڑے سے اپڈیٹ کر دوں کہ اداروں کی جو پالیٹکس اور جو فیصل آباد یونیورسٹی اور ٹنڈو جام کی، تو وہ آپ کی یونیورسٹی ہے، یقیناً آپ بہت دیر عرصے سے وہاں نہیں گئے ہوں گے۔ اسی طرح فیصل آباد میں بھی جو آپ نے برادری کی ڈائنامکس کی ہے، وہ بھی آپ کی اپڈیٹ کے لیے ہے کہ وہ آپ 60-70 میکسیمم 70 کے تک کی وہ ٹھیک تھے۔ اب 2025 آ رہا ہے تو وہ ڈائنامکس کمپلیٹ چینج ہو گئی ہے۔ اب چلیں، وہ کہتا ہے کہ اگرانومی جو ہے وہ جٹوں کا سبجیکٹ ہے، اب جو فیلڈ میں جو ہے وہ ایک صدیقی جو ہے وہ ڈائریکٹر اگرانومی ہے، تو کیا اس سے وہی ڈائنامکس رہے گی کہ نہیں؟ ایک بات تو یہ اپڈیٹ کر لیں۔ ٹنڈو جام میں پچھلے 3 سال میں 2 دفعہ جا چکا ہوں اور 2-3 دن وہاں رہا ہوں۔ پچھلے سال بلکہ ڈاکٹر صاحب بھی وہاں میرے ساتھ موجود تھے۔ تو وہ سچویشن نہیں ہے جو آج سے میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا، آج سے 5 سال پہلے تھی۔ پرٹیکولرلی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے موجودہ جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے اور موجودہ جو اسٹاف ہے، دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب۔ تو اپنے ظاہر حیثیت میں ہے، اپنے ڈومین میں ہی کام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں ورائٹی دے دیں گے یا ایک دن میں کوئی مشین آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے، لیکن تھنگز آر ریپڈلی چینجنگ رادر امپرووڈ۔ میں آج سے 6 سال پہلے گیا تھا ایک دفعہ، تو اس کے بعد پھر میں پچھلے سال گیا اور اس سال بھی۔ تو جینڈر ایشو بھی بہت چینج تو وہ تو آپ اس کو مطلب لنک کر دیتے ہیں نا۔ ایک صرف آپ کو پریکٹیکل اس کو، کیلے کے تنے ہم یہاں بھی جب کسی گھر میں تو تنا اوپر سے کاٹ کے تو پھینک دیتے تھے، وہ روڈوں پہ پڑے ہوئے تھے ملینز کے حساب سے۔ ایران کو ان طور پر پچھلی دفعہ میں گیا ہوں سردیوں میں، یعنی لیٹ سردیوں میں، ارلی سپرنگ میں، تو کوئی کیلا کا جو وہ ٹرنک ہے وہ روڈ پہ نظر نہیں آیا۔ بھائی کوراسٹی ہوئی کہ یہ کیا سسٹم ڈیولپ ہو۔ وہ انٹیریئر میں لے گئے ہم شاہ لطیف کے بٹائی کے مزار پہ فاتحہ کے لیے گئے، تو انٹیریئر سے وہ لے گئے، تو وہاں میں نے وہ ان کی بیلز بنی ہوئی دیکھی، اور تنے کا جو میں نے پوچھا تو کہتے ہیں جی یہ اپنے ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، کچھ فیصل آباد ٹیکسٹائل یونیورسٹی نے، کچھ ٹیکسٹائل ملوں نے، تو وی آر ناٹ تھروئنگ آن، بٹ ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں اور اس سے فائبر جو ہے وہ نکالنا ہے۔ یہ مطلب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ۔ اب ورائٹی ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں تو ریسرچ والوں سے اگر پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، تو جب ان کی پریزنٹیشن دیکھیں گے تو دیٹ ول بی 100% کریکٹ، یار بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہم وی آر سٹنگ آؤٹ سائڈ، وی آر ناٹ ناؤ دی پارٹ آف دی سسٹم، تو ہم اس کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح کو وہ بندہ ہے۔ اگر وہ کوئی بندہ ریسرچ کا ڈی جی یا ایکسٹینشن کا ڈی جی ہمارے سامنے بیٹھا ہو تو پھر ہم یہ بات کریں نا، تو پھر بات بنتی ہے کہ پھر لاجک بھی ہے کہ جی وہاں کا ہے۔ یہ بات رہی کہ مرجر جو ہے وہ آپ سب کو آلموسٹ جو ایگریکلچر کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہی ماڈل 1906 میں شروع ہوا تھا، 1962 تک وہی ماڈل چلتا رہا، بلکہ 1971-72 تک بھی وہی ماڈل چلتا رہا۔ پھر جب یونٹس 1 سے 4 ہو گئیں تو اپنے اپنے ماڈل شروع ہو گئے، پھر فردر ضرورت محسوس ہوئی تو پنجاب کی اگر آپ مثال دیں تو اس وقت 6 ڈی جی ہیں پنجاب میں ایگریکلچر کے، اپارٹ فرام 3 یونیورسٹیز۔ اور کتنے لوگ ہو رہے ہیں اس میں، آپ اکیڈیمکس کی طرف آ جائیں، 14 انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ایگریکلچر کی ڈگری آفر کر رہے ہیں، 3 یونیورسٹیاں ہیں، باقی جنرل یونیورسٹیاں بھی ایگریکلچر کے پروگرام نہیں کریں۔ تو یہ ایک چیلنج، میں ایز اے ریپ آف HEC کونسل کے چیئر پرسن ہے میرے پاس ایکریڈیشن کی، وہ میں کہتے ہیں یار کچھ کہتے جی ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے، لوگ آتے ہیں ہمیں داخلہ ہم دے دیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں بعد میں، یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے کہ جی تمہارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھنگز آر امپروونگ بٹ ناٹ ان آور آئیز،
as we are not seeing them with logical and the original eyes. We are seeing them as a critical of that. ہم ڈیولپمنٹ کو چاہتے ہیں کہ یہ ایک رات میں ورائٹی ڈیولپ کر دیں، ایک رات میں ویکسین ڈیولپ کر دیں اور وہ ڈیولپمنٹ کر دیں، اس کے بعد کمرشلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہم نے پوچھنا. نہیں یار ڈیولپ کر دیں، ورائٹی 6 سال کم از کم لگتے ہیں. آپ کہیں کہ جو مالیکولر اور جینیٹکس، میں اس کا تھوڑا سا کریٹکس بھی ہوں کہ آج تک وہ بایو ٹیکنالوجی بھی ادھر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انہوں نے آج تک کوئی سپیڈ بریڈنگ سے کوئی ورائٹی دی ہے؟ میرے حساب میں پنجاب میں تو کوئی نہیں ہے. کے پی میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے 2 ورائٹی دی تھی، وہ بھی آج سے 7 سال پہلے، اس کے بعد کوئی ورائٹی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اتنی قیمتی، اس پہ اتنی کاسٹ لگتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس کو افورڈ نہیں کرتا. عشرت حسین صاحب نے جو رپورٹ کی، اگر آپ وہ پڑھ لیں تو میرے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مزید کلیئر ہو جائیں گی. گورنر صاحب گورنریبل، تو اس میں پرٹیکولرلی یہ بایو ٹیکنالوجی ہو رہی ہے. پر لیٹ می کنکلیوڈ کہ ورائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں لیکن اس سپیڈ سے نہیں جس سپیڈ سے ہماری ڈیمانڈ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے چنے کی بات ہے. اب گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں چنے کا جو فارم ہے بکھر وہ 250 ایکڑ ہے. اگر وہ سارے پہ بھی چنے کا سیڈ لگا دیں تو 10 من ایوریج یا 12 من ایوریج سے ایکڑ سے آپ کتنا سیڈ ہیں. ویئر ایز کہ 80 ٹن ہماری جو ہے وہ صرف اس زون کی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ سیڈ کہاں سے پورا ہوگا. ویٹ، اگر ویٹ کی بات کریں گے کہ جی جو پالیسی والے بھی ٹیکنیکل بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر 10% سیڈ ہم اینولی ریپلیس کر لیں تو 3 سال میں ہم 30% سیڈ جو ہے وہ نیا آ جائے گا سسٹم میں. تو اس 30% سے 25% انکریز اگر لگائیں تو وہ آپ کی گیپ جو ہے وہ مکمل ہوتا جائے گا. ہم اس 10% کو بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ایریا بہت بڑا ہے. صرف پنجاب کا 6 ملین ہیکٹیئر ہے، صرف پنجاب کا 6 ملین ہیکٹر مین 15 لاکھ ایکڑ. تو 15 لاکھ ایکڑ کا مطلب 1 من بھی اگر ہے تو 15 لاکھ من سیڈ لگتا ہے. تو وہ کہاں پروڈیوس ہوگا؟ گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پروڈیوس کر سکیں. پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے، وہ اس کی نہیں ہے کیپیسٹی کہ وہ. آپ صرف یہ پٹھوار کی اگزامپل لے لیں، 14 لاکھ ایکڑ کی یہاں ہوتی ہے، اس کی 14 لاکھ ایکڑ ویٹ یہاں ہوتی ہے. ایک ڈپو ہے صرف فتح جنگ میں جس میں کوئی ہارڈلی لاکھ سے بھی من کم جو ہے وہ. نہیں میں تو ویٹ کی ایگزامپل دے رہا تھا. نہیں میں تو ویٹ کی ایگزامپل دے رہا تھا کہ من ایک سیڈ. چنے کا تو میں نے کہا ہے کہ چنے کی تو میں نے اتنی مثال دی ہے کہ اگر وہ 250 ایکڑ سارے پہ چنے لگا دیں، سیڈ بنا لیں اس کا، تو 12 من ایوریج سیڈ کی آئے گی اس کی. تو 250 ایکڑ میں سے کتنا سیڈ نکلے گا؟ ویئر ایز کہ آپ کہ جی میرے خیال 2.7 لاکھ ایکڑ جڑا ہے وہ اویلیبلٹی نہیں ہے. تو انفارمل سیڈ سسٹم جو ہے، چاہے اس کی ڈائمینشنز کوئی بھی ہوں، کوئی ڈیزائن ہو، کوئی شکل ہو اس کی، لیکن اس وقت ہمیں ایک انفارمل، اور انفارمل سے مراد میری اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فارمرز ہی اس کو جو ہے نا وہ لیڈ کرے اور بنائے، چاہے وہ کسی لیول پہ بھی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کوآپریٹو فارمنگ کے جیسے بھی. لیکن ہمیں ایک انفارمل سیڈ سسٹم جو ہے اس کی ضرورت ہے. ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اگر ہم ادھر ادھر جائیں تو پھر ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے. اصل میں بات جو تھی نا وہ اویلیبلٹی آف سیڈ ٹو دا فارمرز، جو اینڈ یوزرز ہیں ہمارا. تو وہ جو آپ نے بات کی نا وہ بہت زبردست بات آپ نے کی کہ یار اویلیبل ہے، سیڈ اویلیبل ہے لیکن فارمر کو نہیں مل رہا ہے. اگر فارمر کو مل رہا ہے تو وہ بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، اور اس کے مطلب جو فارمر جو گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ہمیں اس کے لیے جو پرابلم ہے یہی ہے میرے خیال میں، دس از دا روٹ کاز. تو اسی کو اگر ہم وہ کریں، ٹیک اپ کریں تو
اس کے لیے کوئی ریکمنڈیشن یا کوئی سجیشن ہو تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ویسے تو باتیں بہت ہیں لیکن یہ اصل بات وہی ہے. لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا. اس میں ورائٹی کی جو ڈسکشن ہو رہی تھی یا سیڈ کی ہو رہی تھی, ڈیفینیٹلی ہم سیڈ میں جو ہے وہ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں. سیڈ جو ہے ہماری اویلیبلٹی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک مین پرابلم جو آج کل آ رہا ہے, ایک تو ہے کہ ہمیں خود جو باہر سے سیڈ آتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے, اپنی جو ہے وہ سیڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہماری ایک ورائٹل ڈیولپمنٹ میں ایک ریس لگ گئی ہے نا, اس میں کچھ سٹیبل ورائٹیز ہم نہیں دے پا رہے. جتنی آپ کوئی بھی ورائٹی اٹھاتے ہیں ہر 1-2 سال میں وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جب تک جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سیڈ جو ہے فارمرز تک پہنچتا ہی نہیں ہے, عام فارمرز تک جو 30% یا 25% یا 40% تک اویلیبلٹی ہے, وہ صرف پروگریسو فارمرز تک یا جن لوگوں کو کچھ مطلب نو ہو ہے یا ان کی اپروچ ہے ٹو دا ریسرچ اسٹیشنز یا لائک دس. لیکن یہ جو ہے اپنا ہماری ورائٹی کی جو ڈیولپمنٹ کی, اس میں ہم صرف لائنز کو جو ہے اڈاپٹیبلٹی ٹرائلز کرتے ہیں, اس میں 1 سال وہ اڈاپٹ کرتی ہیں, دوسرے ریجن میں اڈاپٹ نہیں کرتی. تو ایکچولی ایک ہے کہ ہمیں اس ریجن ٹو ریجن بھی دیکھنا پڑے گا. آپ جو کلائمیٹ چینج اتنی تیزی سے ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ چینجز آ رہی ہیں, تو اس میں جو ہے سٹیبل ورائٹیز کی طرف جانا ہوگا. کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ 5-6-7 سال جیسے پہلے ایک آپ نے سنا ہوگا پاک 81 تھی یا کچھ اس طرح کی آئی ہیں, انقلاب آئی تھی ایک ورائٹی, مطلب وہ کافی سال 10-11-12 سال. اب ایک بکھر آئی ہے اور بکھر کے بعد پتہ نہیں اور کتنی بکھر آ گئی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی ورائٹیز میں نہیں ہے اور فارمرز کو اویلیبلٹی ہوتی ہی نہیں ہے اس سیڈ کی, اور وہ ایک عام پرانا سیڈ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظہر محمود جی, آئی سی ایم اے فیلو ممبر آف آئی سی ایم اے پینٹ فرام اکنامکس. تو اچھا, انہوں نے ابھی جو انہوں نے پہلے بات کی اس پہ جو بیکورڈ لنکیج ہے اس میں صرف ہم نے 2 چیزیں ڈسکس کی ہیں, ایک سیڈز کا اور ایک جو ہے وہ ہم نے فرٹیلائزر کا کیا, پیسٹیسائڈ. تو ابھی بہت ساری چیزیں رہ گئی جس میں واٹر مینجمنٹ ہے, لیبر مینجمنٹ ہے, اس کی ہم نے پالیسی کی بات بھی کی. خیر میں نے تو اپنے پورے ماڈل میں جو ہے دیا, میرا فوکس کوئی جرنل نہیں ہے, پرٹیکولر ہے پوٹوار پہ کہ پوٹوار میں کیا ہونا چاہیے. اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو میرا ماڈل ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس اسمال ہولڈنگ ہے جس میں انڈیویجول لیول پہ وہ جو پروڈکشن ہے یا کلٹیویشن ہے وہ وائبل نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے کلسٹر بنایا پہلے ان کا. یہی سیم جب آپ کا اسمال ہولڈنگ پہ کلٹیویشن وائبل نہیں ہے تو آگے اس کی مارکیٹنگ بھی وائبل نہیں ہوگی. ایک بندہ ایک ٹوکرا لے کے جاتا ہے تو اس کا کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کلسٹر فارمنگ کا کلسٹر مارکیٹنگ کا کنسیپٹ ہے. جو بھی ایک کمیونٹی ہو انہی میں سے ایک اپوائنٹ کر دیں جی کہ آپ نے ساری جو آف فارم ایکٹیویٹیاں وہاں سے اٹھائیں اور وہ مارکیٹنگ کریں. اس میں 3 فائدے ہوں گے. نمبر 1 یہ ہوگا کہ جو میڈیٹریز ہیں وہ کم ہو جائیں گے. نمبر 2 آپ کی انٹائر پروڈکشن جو ہے وہ ڈسپوز آف ہو جائے گی. اور تیسرا جو ہے وہ جو فارمرز ہیں ان کو اس کی پرائس ایگزیکٹ مل جائے گی کیونکہ میڈیٹریز جو ہے وہ کم ہو گئے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا جو اسی چیز کو میں نے وہاں سے ماڈل کی شروع کیا ہے بیکورڈ لنکیج افیکٹ سے. آن فارم کا بھی وہ بھی اس میں ڈسکشن نہیں ہو رہی تو وہ بھی میں نے پورا ماڈل دیا ہے. مارکیٹنگ کے لیے میں نے اسی کو آگے ایکسٹینڈ کیا تھا کہ کلسٹر مارکیٹنگ ہو. پھر آگے یہ دیکھیں جو مائکرو ڈائمینشن سر نے جو بات کی ہے تو وہ جو انڈیویجول ہیں جب ہم ان کو وہ انڈیویجلی کلٹیویٹ کریں گے انڈر امبریلا آف NGO تو سب کی اکانومی بہتر ہوگی. مائکرو لیول پہ وہ سارے انٹرپرینیورز ہیں تو انٹرپرینیورز کی اکانومی بہتر ہوگی انڈیویجول لیول پہ. وہی جب آپ پورے اس کو 1 گاؤں پہ کریں, 2 گاؤں پہ, 3 گاؤں پہ تو وہ ایک ٹوٹل جو ہے نا وہ مائکرو لیول جو ہے میکرو پہ چلی جائے گی. تو اس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ پالیسی ہونی چاہیے اسٹارٹ سے جو اینڈ تک جائے. آگے بات جو ہے وہ کویسچن یہ ہے کہ اس میں میزو ارینجمنٹ کیا ہوگی وہ ماڈل کو. جب مثلا میزو کو میں کہہ رہا ہوں ساری ریگولیٹری ارینجمنٹ انسٹیٹیوشنل فریم ورک یہ میزو میں وہ میں نے اس میں دیا ہوا سارا کہ فائنینشیل ارینجمنٹ, فائنینشیل فریم ورک دیا, آپریشنل فریم ورک دیا, لیگل فریم ورک. میں نے 3 فریم ورک اس میں دیے ہوئے ہیں کہ ان کا آپس میں انٹریکشن کیا ہوگا. وہ جو اس کے اوپر ایک امبریلا ہوگا NGO کا یا NPO کا تو اس کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیا ہوگا. لیگل فریم ورک ہے اور وہ ساری چیزیں میں نے اس میں دی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹائم چائنیز کا تو نہیں پڑھا سر, وہ تو میں نہیں پڑھا لیکن میں خالص دیہاتی ہوں اس لیے میں اپنا
यस सही कह रहे अच्छा अब आगे की तरफ चलते हैं राइट सर थैंक यू मैं उसको पढ़ लूँगा चैन